درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ اس سلسلہ فہم قرآن میں ہمارا موضوع تھی سورہ دہر، سورہ انسان، سورہ العطا اور سورہ دہر۔ سورہ دہر یہ وہ مشہور اور معروف یہ صورت ہے۔ جیسے ہی ہم سورہ دہر کا نام لیتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں وہ صورت آ جاتا ہے کہ جو محمد وآل محمد کی شان میں نازل ہوا، کہ جس صورت میں یعنی جس صورت کو نازل کرنے کا جو مقصد تھا، جو عظمت اور شان محمد وآل محمد یعنی جو اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک منت مانی روزے رکھی، انشاءاللہ اس کا ذکر تفصیل سے آ رہا ہے۔ تو اس سورت کی 2 آیتیں اور ان کا پیغام اور اس کی فضیلت جو ہے وہ بیان ہو چکی ہے۔ اس سورت کا لیکچر نمبر 1، آج لیکچر نمبر 2 ہے۔ لیکچر نمبر 2 میں یہاں پر آج ہم 3 آیات کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور پیغام، اور سورہ دہر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد رب العزت ہوا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو راستے کی نشاندہی کر دی، اب چاہے وہ شاکر ہو جائے یعنی اس راستے کو قبول کرے، یا پھر وہ کفران نعمت کرے یعنی یا وہ پھر کفران کرے یعنی اس راستے سے بھٹک جائے، اس راستے سے انکار کر دے اور گمراہیوں اور بدعات اور خرافات اور کفر کے راستے پہ چل پڑے۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سِلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، طوق اور جلانے والے شعلے تیار کر رکھے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ نے واضح اعلان فرمایا۔ تو یہاں پر یعنی 4تھی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں خبردار کیا کہ ان کے لیے آگ کی زنجیریں ہیں، آگ کے طوق ہیں، جلانے والا عذاب ہے، شعلے ہیں۔ یہ تو آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں پیغام دیا ہے اس کی طرف تھوڑا توجہ کرتے ہیں کہ اللہ نے اس میں جو تیسری آیت میں جو فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے ہدایت کا راستہ دکھایا۔ تو لفظ ہدایت کا استعمال کیا، ہدایت کا راستہ۔ تو ہدایت کا راستہ کس نے دکھایا؟ ہدایت کا راستہ اللہ نے دکھایا ہے اور انسان کو اختیار دیا ہے۔ اللہ نے انسان کے سامنے 2 راستے رکھے، ایک ہدایت کا راستہ ہے اور ایک کفر اور ضلالت اور جہالت کا راستہ ہے۔ ایک ہدایت کا راستہ ہے یعنی علم کا راستہ ہے، یعنی جنت کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ ہے، اور ایک گمراہی کا راستہ ہے، جہالت کا راستہ ہے، کفر کا راستہ ہے، بے دینی کا راستہ ہے۔ تو اب یہ راستے جو ہیں 2 ہیں، یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اللہ کے نظام بنائے ہوئے راستے پر چلے۔ جس نظام اللہ نے جو ایک نظام بنایا، نظام ہدایت، یعنی اللہ نے ہدایت کا ایک سلسلہ قائم کیا۔ کیسے؟ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، کس وجہ سے پیدا کیا؟ اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، کس لیے؟ حالانکہ اس وقت تو انسان لوگ نہیں تھے، انسان ہی تھے، انسانیت کی ابتدا ہی حضرت آدم سے ہو رہی۔ اللہ نے پہلے ہادی بنایا ہے، ہدایت کرنے والا، بعد میں اس کی نسل کو اللہ نے وجود بخشا۔ یعنی ہدایت کی اس قدر ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص کہے نا جی ہم اپنی مثلا بعض لوگوں کا ایک یہ ذہن ہوتا ہے ہمارے بچے بڑے ہوں گے جی ان کی اب خود ہی وہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ درست ہو جائیں گے، ان کی اصلاح ہو جائے گی، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو مزاج ہے پروردگار، یعنی جو اپنے طریقہ کار کو، اپنی سنت کو جو بیان کر رہا ہے قرآن میں، اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ پہلے میں نے ہادی کو خلق کیا ہے، بعد میں نے مخلوق کو خلق کیا۔
جو ہدایت لینے والے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں زیادہ فکر ہونی چاہیے. اس لیے جو والدین ہیں ان کی شرعی ذمہ داری ہے. ابھی بچے کی ولادت نہیں ہوئی ہے، ان کی ہدایت اور ان کی اصلاح کی فکر پہلے کریں، تب جا کے وہ بچہ کمال کے راستے. اگر ہم کہیں کہ ہم بعد میں اصلاح کر لیں گے، ہمارے بچوں کی ہو جائے گی، پھر اصلاح نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہم نظام الہی کے خلاف چل رہے ہیں. اللہ چاہتا ہے پہلے ہادی کا اہتمام کریں، پھر جنہوں نے ہدایت لینی ہے وہ ہیں. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں خود کو سدھارنا ہے، ہماری گھر والی کو سدھرنا ہے، ہمارے گھر کے ماحول کو خود کو سدھارنا ہے. جو ہم اپنے گھر میں جو نسل چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے ایسی نسل ہو جو دیندار ہو، جو سنت کی پابند ہو، جو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والی. تو خود بھی ہم بھی تو ہوں پہلے. تو لہٰذا اللہ نے ہدایت جو ہے وہ کا راستہ دکھایا. اب ہدایت کیا ہے؟ ہدایت قرآن مجید کی جو دلالت ہے ہدایت کی، وہ کسی ایک فرد کے ساتھ خاص نہیں. اللہ نے جو ہدایت کا ذکر کیا، بلکہ تمام عالم، کون و مکان، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی. تو اب وہ عالم، تمام جو عالم ہے، کون و مکان کے لیے جو ہدایت اللہ کی عام ہے، اب اس کی ہدایت اب وہ کون و مکان کے جو افراد ہیں، چاہے وہ عاقل ہوں، عقل مند ہوں، یا غیر عاقل ہوں، غیر عقل مند، سب کے لیے ہدایت ہے. ہدایت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. پہلی قسم ہدایت کی ہدایت تکوینی. ہدایت تکوینی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے ہر چیز کو خلق کیا اور فوراً اس چیز کے خلق کرنے میں اللہ نے غرض و غایت کو بھی بیان کر دیا. اللہ نے جس چیز کو بھی خلق کیا اس میں کیا کیا؟ فوراً غرض و غایت کو بھی بیان کر دیا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر ایک جملہ جاری ہوا جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا. کیا؟ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زبان پہ جو جملہ ہوا تو حضرت موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو مناسب خلقت فرمائی اور پھر ہدایت دی. یعنی ہمارا اللہ وہ ہے جس نے پہلے پیدا کیا اور پھر کیا ہے؟ ہدایت دی ہے. تو ہدایت تکوینی ہر انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے. ہر انسان چاہے تو ہدایت اللہ تعالیٰ نے ایک اس کو عقل اور بصیرت دی ہے. انسان اس کے ذریعے سے اچھے اور برے کی تمیز پیدا کر سکتا ہے، غلط اور صحیح کا فیصلہ کر سکتا ہے، کیا غلط ہے کیا صحیح. اس لیے جو نان مسلمز ہیں، کافر، وہ آج کہتے ہیں یہ جو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام سے ہٹ کے جھوٹ بولنا جو ہے یہ غلط کام ہے. وہ کہتے ہیں اس سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں آپ جس سے جھوٹ بول رہے ہیں گویا آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور دھوکہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ انسانیت کے لیے خلاف ہے. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں جس کو اسلام نے غیبت کہا ہے. وہ کہتے ہیں آپ یہ بھی انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اسلام نے قرآن میں محمد والد کی تعلیمات میں غیبت حرام ہے، لیکن نان مسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ جو پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں آپ انسانیت کے لیے مخلص نہیں. جھوٹ کو بھی عیب سمجھتے ہیں، غیبت کو بھی وہ برائی سمجھتے ہیں. تو لہٰذا یعنی وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ خود برا سمجھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ چیزیں رکھ دی ہیں. قوت عقل اور بصیرت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے جس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. تو انسان ہدایت کے راستے پہ چل سکتا ہے. دوسری جو ہدایت ہے، دوسری ہدایت کی جو قسم ہے اس کا نام ہے ہدایت تشریعی. ہدایت تشریعی کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ جو ہدایت تشریعی ہے یہ عوامل خارجی سے حاصل ہوتی ہے. اس سے عوامل خارجی سے کیا مطلب؟ کہتے ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام ہے، یا جیسے اللہ کے اولیاء ہے، یا انبیاء کے اوصیاء ہے، یا ہمارے ائمہ خدا علیہ السلام ہے، یعنی انبیاء کے جانشین ہوں، ان کے ذریعے سے ہدایت حاصل ہو سکتی ہے.
جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو فرما رہا ہے، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو لہٰذا یعنی رسول جو بنا کر بھیجے گئے ہیں حق کے ساتھ، کام کیا کرنا ہے؟ بشارت بھی دیں گے جنت کی، ثواب کی، اور ڈرائیں گے بھی صحیح، آپ گناہ کرنے کی وجہ سے اور نیک اعمال چھوڑنے کی وجہ سے ڈرائیں گے بھی صحیح۔ وَإِنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا، تو لہٰذا اب جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ اور کوئی قوم ایسی نہیں کہ جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ آیت کا پورا ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا، یعنی ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا تھا، واعظ و نصیحت کرنے والا تھا۔ پہلے حضرت آدم خلق ہوئے، پھر اولاد آدم خلق ہوئی، ہر زمانے میں نبی تھا، ہر نبی میں اہل علم تھے، وارث کتاب تھے، کتاب کا علم رکھنے والے تھے۔ تو لہٰذا ہر زمانے میں ہادی کی ضرورت ہے، ہر زمانے میں ڈرانے والا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ زمانے والے ہدایت حاصل نہ کریں، یہ اور بات ہے زمانے والے نصیحت حاصل نہ کریں۔ اگر ہم نصیحت حاصل نہ کریں یہ ہماری بدبختی، اگر ہم اصلاح اپنی نہ کریں، ہم اپنی ہدایت کے راستے میں نہ چلیں، ہماری بدبختی۔ ہمیں چاہیے ہم علماء کے دروازے پہ جائیں۔ اب اس دور میں انبیاء ہیں، انبیاء تو نہیں، کیا ائمہ خدا علیہ السلام ہیں؟ ائمہ خدا علیہ السلام میں سے جو ہمارا شیعہ کا عقیدہ ہے امام مہدی علیہ السلام پردہ غیبت میں جو ہمیں ہماری نظروں سے اوجھل ہے، جو برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ وہ غار میں چھپے، یہ غلط ہے۔ ہمارا کوئی ایسا نظریہ اور عقیدہ نہیں کہ وہ امام مہدی علیہ السلام غار میں چھپے ہوئے، نہیں، وہ حکم الہی سے نظروں سے اوجھل ہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک زمانے میں تھے، جس طرح حضرت خضر علیہ السلام پر آج دنیا ایمان رکھتی ہے کہ وہ زندہ ہے زمین میں لیکن نظروں سے اوجھل ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نظروں سے اوجھل رہ سکتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام نہیں رہ سکتے، وہ بھی تو اللہ کے ولی تھے۔ تو لہٰذا اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے زندہ رکھا، ابھی چوتھے آسمان تک، چوتھے آسمان میں موجود ہے، زندہ ہے، حکمت خدا ہے۔ اللہ نے کس حکمت کے تحت امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا ہو؟ تو لہٰذا یہ ایک علیحدہ موضوع ہے امام مہدی علیہ السلام۔ لہٰذا اب اس دور میں زمانہ غیبت امام مہدی علیہ السلام، یعنی نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی امام ہے۔ اگر امام مہدی علیہ السلام ہے تو پردہ غیبت، اب سلسلہ ہدایت کیسے چلے؟ اور امام مہدی علیہ السلام کا جو فریضہ تھا وہ کیا تھا؟ امام کی جو فرائض میں سے وہ ہے ہدایت، امام تو پردہ غیبت پہ، ہدایت کا سلسلہ کیسے چلے؟ وہ اس دور کے علماء اور فقہاء جو اسلام کے اصول بیان کر رہے ہیں، احکام شرعی کو بیان کر رہے ہیں، ان کے اس طریقے پر، ان کے اس راستے پر ہمارے وقت کے امام راضی ہیں۔ امام راضی ہیں، کیوں؟ کیسے ہمیں معلوم ہوا امام راضی ہیں؟ چونکہ اگر امام راضی نہ ہو تو امام پر، امام کے فرائض میں سے ہے امام لوگوں کو، امت کو آگاہ کریں کہ یہ جو علماء جو بیان کرتے ہیں، اصول دیتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، یہ غلط ہے، امام کے اوپر واجب ہے۔ امام لوگوں کو بتائیں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ بے دین ہیں، یہ قرآن کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کا علماء کے بارے میں کوئی حکم صادر نہ کرنا، خاموش رہنا، اس بات کی دلیل ہے وقت کے امام اس منصب مرجعیت، نظام مرجعیت اور فقاہت، اس پر راضی ہیں کہ جو ایک لوگوں کی ضرورت ہے وہ ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ اچھا، جب امام علی علیہ السلام کا زمانہ تھا، کیا مولا علی علیہ السلام ہر جگہ پہ جاتے تھے لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے؟ یہ امام مدینے میں رہتے تھے، مدینے کے بعد امام کوفہ میں آ گئے۔ اب جو باقی علاقے ہوتے تھے وہاں مولا علی علیہ السلام جاتے تھے یا مولا علی علیہ السلام کے شاگردان ہوتے تھے؟ مولا علی علیہ السلام کے شاگردان ہوتے تھے،
کچھ وکیل ہوتے تھے جو آتے تھے ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ائمہ ہدیٰ سے ان سوالوں کا جواب سمجھنے کے لیے. بہت سارے ائمہ ہدیٰ کے شاگرد بھی تھے جو سیکھ کر جاتے تھے اپنے علاقوں میں. اسی طرح امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے ظہور فرمائیں گے تو یہ جو پوری دنیا میں جو دینی مراکز قائم ہیں وہ اپنے مقام پر رہیں گے. وہاں پر سنت الہی کا اجرا ہوگا. امام کے زیر نگرانی وہ علوم جن پر امام راضی ہے وہ علوم پڑھائے جائیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام جو تعلیمات دی جائیں جن تعلیمات پہ راضی ہیں وہ تعلیمات دی جائیں. تو لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو یہ علماء کی کمر کا زور بنے گے. امام علیہ السلام نے اپنے جد کے دین کو علماء کے ذریعے سے پھیلوانا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کرتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں سے بنانا. بھئی ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں سے بن گئے. اچھا سوال, امام زمانہ علیہ السلام کے ناصر بن گئے, آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کہیں ہم نے امام زمانہ علیہ السلام کو صرف جنگ لڑنے کے لیے جوانوں کی ضرورت ہے. چلے جنگ ہو گئی, آپ لوگ امام کے ناصر بن گئے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ امام نے حکومت اسلامی کا قیام کرنا ہے, بالکل کرنا ہے. پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ امام کی نصرت پھر کیسے کریں گے آپ؟ پھر آپ کو دین خدا کو پھیلانا ہے. امام جو دین پھیلانا چاہتے ہیں, قرآن کی تعلیمات اور سنت نبوی تعلیمات محمد وآل محمد, آپ کو وہ پھیلانی ہو. حقیقت میں یہ ہے نصرت امام زمانہ علیہ السلام. یعنی عام بندہ کہے کہ میں امام زمانہ علیہ السلام کا ناصر بنوں, میں امام کے ساتھ مل کے امام کی نصرت کروں, تلوار چلاؤں, بعد میں دین کی تعلیمات اور ترویج میں امام کے ساتھ دین کا مددگار بن جاؤں. یعنی عام بندہ یہ لیاقت رکھتا ہے. جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو علماء ہوں گے, اہل علم ہوں گے, کیا وہ حق نہیں رکھتے؟ تو جو اس وقت امام کی نصرت کریں گے دین الہی کو پھیلانے میں, تو اس زمانہ غیبت میں بھی وہی علماء ہیں. تو لہٰذا علماء کے ساتھ جڑ کر, اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد, امام فرماتے ہیں لولا العلماء فی غیبت القائم لارتد الناس عن الدین. اگر زمانہ قائم آل محمد میں علماء حق نہ ہوں تو قوم لوگ دین سے مرتد اور کافر ہو جائیں. علماء کی ضرورت ہے. آپ دیکھ لیں, اس کا ایک تجربہ کر لیں. جو گھر علماء سے دور ہیں, جو لوگ علماء کو پسند نہیں کرتے, دیکھیں ذرا آپ ان کے گھروں میں کتنا دین ہے. جو لوگ علماء کو پسند نہیں کرتے, ان کے گھروں میں جوانوں کو کتنا غسل جنابت کا پتہ ہے. علیکم السلام. ان کے گھر میں خواتین کے حجاب کیسا ہے, ان کے گھروں میں دین کی پاسداری کتنی ہوتی ہے, خمس و زکوٰۃ, حج, نماز, روزہ, دین کی کتنی پابندی ہوتی ہے. جتنا علماء سے دور ہوتے جائیں گے, علماء سے سنیں گے نہیں, اتنا ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے. علماء کے پاس بیٹھیں گے, سنیں گے, یہ حرام ہے وہ حلال ہے, پھر ہم جا کے کوئی دین کی رغبت اور شوق ہمارے اندر پیدا ہوگا, اور تب جا کے ہم علماء سے دین سیکھیں گے. تو لہٰذا علماء سے جڑ کر رہنا چاہیے, جس طرح ہم اپنے بدن کی حفاظت کے لیے ڈاکٹروں سے جڑ کر رہتے ہیں. ہم ڈاکٹرز کی بات سنتے ہیں نا, کوئی آج کل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگ وہ سن رہے ہوتے ہیں آپ کی صحت کے لیے کون سا مفید ٹوٹکا ہے. حکیموں کی بات سن رہے ہیں, ڈاکٹروں کی سن رہے ہیں, اور اسی طرح سے دوسرے جو ٹوٹکے ہیں ان کو سن کے ہم اپنے زندگی میں محفوظ کرتے ہیں, دوسروں کو بھی شیئر کرتے ہیں. دیکھو اس سے ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں, باڈی کے اعتبار سے, جان کے اعتبار سے. تو لہٰذا ہم یہ شیئر کرتے ہیں, اس کی بڑی فکر ہے ہمیں, ہماری جان کو, ہماری صحت کو کیسے سلامتی ملے, اس کی فکر کیوں نہیں کرتے. ہمارے ایمان کو سلامتی کیسے ملے گی, ہمارے دین کی سلامتی کن چیزوں میں ہے, ان چیزوں میں زیادہ فکر ہونی چاہیے. لہٰذا علماء کے ساتھ اپنا ارتباط رکھیں, علماء سے ہم دین کو سیکھ سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. یہاں پر یہ پہلا پیغام تھا ہدایت کے بارے میں. دوسری آیت مجیدہ جس میں کہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں, توق جلانے والے شعلے تیار کر رکھے. یہ کیوں کہا؟
یہاں پر اس آیت مجیدہ کے بعد یعنی چوتھی آیت میں یہ کیوں فرمایا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، کیوں فرمایا علیہ السلام، کیوں فرمایا اللہ سبحانہ؟ اس لیے کہ اللہ نے پہلے راستہ ہدایت کا دکھایا، ہدایت کے راستے میں فرمایا کہ جو راستہ ہدایت پر چلیں گے اللہ کے شکر گزار ہوں گے، جو ہدایت کے راستے پہ نہیں چلیں گے وہ کفران کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے بعد والی آیت میں فرمایا جو ہدایت کا راستہ چھوڑ دیں گے وہ کفر کا راستہ اختیار کریں گے، اور جو کافر ہوں گے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے طوق، زنجیر اور شولوں کا عذاب ہے۔ اللہ خبردار کر رہا ہے کہ اس لیے اس میں یعنی ڈرایا گیا ہے کہ دیکھو ہدایت کے راستے کو نہ چھوڑو ورنہ تمہارے لیے گناہ ہے، تمہارے لیے عذاب ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس روایت ہے، معصوم سے روایت کی گئی ہے کہ ائمہ معصوم فرماتے ہیں اگر جہنم کے لباسوں میں سے جو جہنمی میں گناہ گاروں کو، کافروں کو، بے دین لوگوں کو، بد عمل لوگوں کو جو جہنم میں لباس پہنائے جائیں گے، معصوم فرماتے ہیں اگر ان لباسوں میں سے ایک لباس زمین اور آسمانوں کے درمیان اس لباس کو لٹکا دیا جائے تو اہل زمین پہ رہنے والی جتنی مخلوقات ہیں اس لباس کی بدبو اور گرمی سے تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ اس قدر دردناک اور اذیت دینے والا وہ لباس جو اہل جہنم کو، گناہ گاروں کو، کافروں کو، بد کرداروں کو، جو عورتیں اپنے بدن میں باریک لباس پہنتی ہیں، پتلا لباس پہنتی ہیں، ان عورتوں کو بھی پہنایا جائے گا، اور ان لوگوں کو، وہ لوگ بھی عذاب الہی کے میں مبتلا ہوں گے جو باپ یا بھائی راضی نہیں، روکتا نہیں ہے بلکہ ان کے اس عمل پہ راضی ہے۔ بہن، بیٹی، بیوی پتلا لباس پہن رہی ہے اور شوہر خوش ہو رہے۔ ہماری غیرت کہاں جا رہی ہے؟ آج اگر ہماری عورتیں ٹائٹ کپڑے پہنیں، اگر ایک زمانے میں جو ٹائٹ کپڑا پہنتی تھی ایک فاحشہ عورت، ناچنے والی خواتین پہنتی تھی، لوگ ٹوکتے تھے، روکتے تھے کہ یہ فاحشہ عورتوں کا لباس ہے ٹائٹ کپڑے پہننا جس سے خاتون کے اعضائے بدن نمایاں ہوں۔ کہ آج ہم لوگ ان چیزوں کی طرف فکر کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہماری بیوی، ہماری بیٹی، ہماری بہن یہ لباس کیسا پہن رہی ہے؟ اگر کوئی نہیں رکتا ہم اپنا فریضہ ادا کریں، وہ خود مجرم ہے، جواب دہ، ہم تو اپنے فرائض کو ادا کریں۔ سیرت اہل بیت میں سیرت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد، جناب سیدہ ڈھیلا لباس پہنے، سادہ لباس پہنے، اعضائے بدن نمایاں نہ ہوں، جناب سیدہ نے یہ پاک سیرت دی ہے۔ ہم کیسی تعلیم دیں؟ ہماری بچیاں ہوں، ہماری گھر کی عورتیں ہوں، وہ ٹائٹ لباس سلوائیں کہ لباس جو ہے وہ ٹائٹ ہونا چاہیے، وہ فٹ ہونا چاہیے، فٹنگ صحیح ہونی چاہیے، اور ان باتوں پہ درجن سے جو کپڑے سینے والی ہیں اس سے جا کے لڑائیاں کرتے ہیں، ہمارے کپڑوں کی فٹنگ صحیح نہیں رکھی، کپڑے ڈھیلے کیوں رکھیں؟ جی ہم دیوانے لگے؟ یہ دیکھیں ان باتوں، اسلام جس چیز کو پسند کرتے ہیں ہم اسے نظر انداز کریں۔ یعنی کافر عورتیں اگر لباس پہنے، وہ شرٹ پہنے جو پہنتی ہیں وہ بھی تو ٹائٹ ہوتی ہیں جس سے اعضاء نمایاں ہو رہتے ہیں، وہ پہنے تو غلط ہے۔ اگر ہماری گھر کی عورتیں پہن رہی ہیں ایسا لباس، باریک لباس، ٹائٹ لباس، تو وہاں پر ہماری غیرت ایمانی بیدار نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اب یہ جو جہنم کا لباس کس کو پہنایا جائے گا؟ یہ ان عورتوں کو جو باریک اور گندا لباس پہنتی، یا پھر اسی طرح سے مختلف عذاب میں مبتلا ہونے والے بے نمازی لوگوں کو، بد عمل لوگوں کو۔ تو معصوم کیا فرماتے ہیں؟ اگر اس لباس، جہنم کے اس لباس کو زمینوں اور آسمانوں کے درمیان لٹکا دیا جائے، اس لباس کی بدبو اور گرمی سے زمین کی تمام مخلوقات، انسان ہوں، پرندے ہوں، حیوانات ہوں، تڑپ تڑپ کے اپنی جان دیں۔ اب بتائیں جب دنیا میں ہم اس کی تپش، اس کی گرمی، اس کی بدبو کو برداشت نہیں کر سکتے، عالم آخرت میں ہم کیا برداشت کریں؟ لہٰذا آل محمد ہمیں سدھارنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسی دنیا میں توبہ کر کے اصلاح کے ساتھ اپنا دامن جو ہے وہ
گناہوں سے بچا کے آؤ، پاک کردار کے مالک بن کے آؤ۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ اب کافروں کو بھی لباس پہنایا جائے گا اور بدعمل اور بے دین لوگوں کو بھی یہ لباس پہنایا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وحید۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا، آیت مجیدہ ہے، تَرَى الَّذِينَ قَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، تم لوگوں کو دیکھو گے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کے چہرے سیاہ ہیں۔ میدان معاشر میں لوگوں کے چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے۔ دنیا میں ان کے عقائد بد ہوں گے، کافر ہوں گے یا کافروں جیسے عقائد ہوں گے، ان کے اعمال بھی اسی طرح سے کافروں والے ہوں گے۔ یعنی اگر کافر شراب پیے تو وہ غلط ہے، مسلمان شراب پیے تو وہ جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ شرابی ہے، کافر شرابی ہیں، وہ زانی ہیں، وہ فلاں ہیں۔ تو اگر مسلمان ہو کے شرابی ہو، مسلمان ہو کر زانی ہو، مسلمان ہو کے بد کردار بد عمل، لہٰذا قیامت والے دن جو کافرین اور کافروں والے عقائد اور کردار جو مالک ان کے چہرے کیا ہوں؟ سیاہ۔ اور سورہ رحمان میں فرمایا وَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ وَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اللہ فرماتا ہے مجرمین کو قیامت والے دن ان کے بالوں سے اور ان کی ٹانگوں کے پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جا رہا ہو میدان معاشر۔ آج اپنے ایمان سے بتائیں، اگر اسی محفل میں اگر ہم میں سے کسی ایک کے ساتھ آ کر صرف پولیس ہمارے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے لے کر جائے، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، ہم روتے روتے مر جائیں گے۔ ہم کہیں گے ہماری تذلیل ہوئی۔ اللہ کے گھر میں سارے لوگوں کے سامنے، مومنین کے سامنے، جوانوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے ہمارے بالوں سے پکڑ کر ہمیں گھسیٹا گیا، ہمارے پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا، ہماری تذلیل ہوئی، ایسے کریں۔ اب خود سوچے وہ کون سے بدعمالیاں جس کی وجہ سے ہمارے سر کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹا جائے میدان معاشر میں، اور یہ منظر سید الرسل دیکھ رہے ہو، ائمہ اہل بیت دیکھ رہے ہو، تمام امتیں یہ منظر دیکھیں گی، پوچھیں گی یہ بد نصیب، یہ بدبخت کون ہے؟ یہ وہ ہے جو رسول اللہ کا امتی ہے اور لیکن کردار نہیں رکھتا، بد عمل ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا تھا، ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتا تھا، بہن بھائیوں کا حق نہیں دیتا تھا، اولاد اور بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا تھا، یہ وہ بد نصیب ہے۔ لہٰذا اس طرح سے عذاب دیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمۃ اللہ۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 5، ان الابرار یشربون من قاس کان مزاجها کافورا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے بے شک نیک لوگ ایسے پیالے پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہو۔ بعض نے علماء نے کہا ہے کہ کافور کی آمیزش ہوگی، بعض نے کہا اس کافور سے مراد ایک خوشبو ہے، یعنی جنت میں جو نیک لوگ اللہ کے نیک اور خاص بندے جو پئیں گے جو پیالے، اس میں ان کو خوشبودار پانی پلایا جائے۔ یہاں پر علماء مفسرین نے بیان کیا ہے کہ شان نزول سورہ دہر، کیا سورہ دہر کی جو شان ہے، شان نزول اس کا وہ اس طرح سے ہے کہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ روایت کرتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام یہ دونوں امام، دو معصوم شہزادے، یہ بیمار ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ امام علی علیہ السلام کے گھر میں تشریف لے، عیادت کے لیے۔ مومن کی عیادت کے لیے جانا اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔
انشاءاللہ یہ اپنے مقام پہ انشاءاللہ آئے گا کہ امام علی علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے تو رسول اللہ نے فرمایا یا ابا الحسن، اے ابو الحسن، بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کی شفا یابی کے لیے نظر مانیں اللہ سے، آپ نظر مانیں کہ میں روزہ رکھوں گا، یعنی آپ نظر مانیں کہ اللہ تعالیٰ میرے فرزندوں کو شفا دے۔ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا تو اس کے بعد روایت میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے نظر مانی، اور گھر کی کنیز بی بی فضہ نے جب دیکھا نا میرے سردار اور میری سیدہ روزے کی منت مان رہی ہیں امام حسن اور امام حسین کی سیرجابی کے لیے، تو کنیز نے بھی روزے کی منت مانی۔ لیکن بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ خود امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ان دو شہزادوں نے بھی منت مانی، لہٰذا 4 معصوموں نے اور گھر کی کنیز نے منت مانی۔ کیا منت مانی؟ امام حسن اور امام حسین اپنی صحت کے لیے، اور مولا علی، بی بی فاطمہ اور بی بی فضہ، یہ امام حسن اور امام حسین کی صحت یابی کے لیے منت مانی جا رہی ہے کہ امام حسن اور امام حسین کو صحت یابی حاصل ہو جائے تو روزے رکھیں گے، 3 روزے رکھیں گے، تو لہٰذا منت مانی گئی۔ ابھی تھوڑا وقت گزرا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا عطا کر۔ اب دیکھیں اس میں کتنا عظیم پیغام ہے ہمارے لیے، یعنی جب امام علیہ السلام مریض ہیں، مصیبت میں ہیں، تو اس وقت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے منت مانیں۔ اہل بیت اطہار سمجھا رہے ہیں کہ وقت مصیبت مرکز کو نہ چھوڑیں، اللہ کی ذات کو نہ چھوڑیں، ذات الہی مرکز ہے، منت مانیں، اور اہل بیت اطہار منت مان رہے ہیں، کس کی؟ روزے کی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یعنی کس قدر اہم منت ہے۔ اب تھوڑا وقت گزرا تھا کہ دونوں معصوم اماموں کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دی۔ جب شفا عطا کر دی، صحت مند ہو گئے، تو اب آل محمد کے گھر میں اس منت کا پہلا روزہ رکھا گیا۔ پہلا روزہ رکھا امام علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ زہرا، بی بی فضہ نے، روایت کے مطابق امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ جب روزہ رکھ لیا، اب اس دن مولا علی علیہ السلام نے 3 صاع جا کر جو کے دانے قرض کے طور پر لیے۔ مولا علی کے گھر میں نہیں ہے، قرض کے طور پہ جو کے دانے لیے، قرض کے طور پر، یعنی مولا علی علیہ السلام جا کے کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میرے گھر میں فاقے ہیں، کچھ دے دو، ایسے کہ مولا علی علیہ السلام کسی اور کو بھی کہہ سکتے تھے، لیکن دیکھیں خود مولا علیہ السلام بتا رہے کس قدر غیرت ہے۔ آپ قرض کا سوال کر سکتے ہیں، آپ کسی کو یہ نہ کہیں کہ میرے گھر میں فاقے ہیں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، مجھے کچھ دیں۔ کچھ صبر بھی ہونا چاہیے انسان کے پاس۔ مولا علی علیہ السلام نے 3 صاع یعنی 9 کلو، جو آغا سستانی نے وزن بیان کیا ہے ان کے مطابق، یعنی 9 کلو جو یہ دانے لے کر مولا علی علیہ السلام قرض کے طور پر آئے، جن میں سے ایک حصہ یعنی 3 کلو جو کے دانوں کی کو جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ان دانوں کو پیسا اور اس کا آٹا بنایا۔ جو کا آٹا استعمال ہوتا تھا مولا علی علیہ السلام کے گھر۔ آپ نے جو کا آٹا تیار کیا اور روٹیاں جب پک کر تیار ہوئی، ادھر سے آل محمد روزہ افطار کرنا چاہتے ہیں، لیکن دروازے پہ دستک، میں مسلمان، میں پیاسا ہوں، میں مسلمان ہوں، بھوکا ہوں۔ لہٰذا کیا ہوا؟ روایت کیا کہتی ہے؟ یہ کہنا تھا جو آل محمد دسترخوان پر بیٹھے ہیں، بھوک میں بیٹھے ہیں اور روزہ افطار کرنا چاہتے ہیں، دروازے پہ مسلمان نے کہا، کیا کہا؟ میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ سوال، مجھے کھانا کھلاؤ، اللہ تمہیں جنت کا کھانا دے گا، یہ اس کا کہنا تھا۔ دروازہ آل محمد نے آئے ہوئے سائل کو خالی نہ لوٹایا،
وہ سارا کھانا اٹھا کر دے دیا۔ وہ کھانا دیا گیا، اس سائل کو دیا۔ اب دوسرا دن آیا، دوسرا حصے کے جو گندم جو جو کے دانے تھے وہ پیسے گئے، روٹی بنائی گئی۔ پھر اور شخص آئے، اس میں دوسرا شخص آ کے وہ کہہ رہا ہے کہ میں یتیم ہوں۔ اس نے جب آ کر دروازے پر کہا کہ میں یتیم ہوں، تو پھر آل محمد نے اپنا حصہ اٹھا کر سائل کو دے دیا۔ تیسرا دن آیا، پھر سائل نے آ کر کہا میں اسیر ہوں، قیدی ہوں۔ پھر آل محمد نے اپنا وہ دسترخوان پہ رکھا ہوا حصہ اس کو دے دیا۔ اب تینوں دن افطاری کے وقت یہ سائل آتا رہا، آل محمد وہ کھانا دیتے رہے، اور روزہ کس سے افطار کرتے تھے؟ پانی سے۔ آل محمد کے گھر میں فاقہ ہے، پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ جب چوتھا دن ہے صبح کے وقت، مولا علی علیہ السلام امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر رسول اللہ کی خدمت پہ پہنچے کہ شہزادے کافی ضعیف بھی ہیں اور بیماری سے فاقہ بھی ہے، روزے بھی رکھے۔ اب جب مولا علی علیہ السلام پہنچے تو ادھر سے رسول اللہ نے دیکھا کہ شہزادے بھوک سے کانپ رہے، اور مولا علیہ السلام کے چہرے پہ بھی وہ تراوت نہیں روزوں اور بھوک کی وجہ سے۔ سید الرسل پر یہ عمل بہت گہرا بھاری گزرا۔ آپ اسی وقت مولا علی اور شہزادوں کو لے کر جناب سیدہ کے گھر میں تشریف لائے۔ جب آئے دیکھا جناب سیدہ فاطمہ زہرا محراب عبادت میں عبادت خدا کر، اور رسول اللہ نے دیکھا کہ جناب سیدہ بھی فاقے کے بھوک کا اثر ہے۔ تو روایت کے جملے اتنی دیر میں حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور سید الرسل کو مبارکباد دی، اور اس وقت سورہ داہر کی تلاوت رسول اللہ کے سامنے فرمائی، جو آل محمد کی شان میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اب دیکھیں یہ سورہ داہر آل محمد کی شان میں نازل ہوئی، لیکن کتنے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، اس کے اندر ہمارے لیے پیغامات کتنے ہیں۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ وقت مصیبت نظر مانی، منت مانی، ایسے کہ نہیں منت مانی جائے۔ تو اس میں ہمیں یہ پیغام ملا کہ قرآن میں جو اللہ نے محمد و آل محمد کے جس عمل کو پسند کیا ہے وہ کون سا عمل تھا؟ وہ ہے روزہ۔ یہ جو آل محمد کی شان میں یہ جو سورہ نازل ہو رہا ہے، آخر انہوں نے کیا کیا تھا؟ آپ کہیں گے کہ انہوں نے کھانا دیا تھا، کھانا تو دیا تھا، لیکن کھانا کیوں دیا تھا؟ کیا کرنے بیٹھ رہے تھے؟ وہ روزہ افطار کر رہے تھے، روزہ رکھا تھا انہوں نے۔ کیوں روزہ رکھا تھا؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی سیرجابی کے لیے۔ اب ذرا ہم خود اندازہ کریں، وقت مصیبت سے چھٹکارے کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں نظر مانو۔ مولا علی اور بی بی فاطمہ، امام حسن امام حسین نے بتایا ہماری نگاہ میں بہترین منت کیا ہے؟ وہ عمل انجام دو جس سے رب کی ذات راضی، وہ ہے روزہ۔ کیا ہم ایسی منتیں مانتے ہیں؟ 3 دن منت مانی گئی روزے کی، یعنی اس سے ہمیں اہل بیت کی سیرت ملتی ہے۔ اگر آپ بڑی سے بڑی کسی مشکل میں گرفتار ہوں، آپ 3 دن روزہ رکھیں، منت مانیں، یعنی آپ 3 دن روزے کی منت مانیں اللہ سے، میرا اللہ میری فلاں حاجت پوری ہو جائے، میری فلاں مصیبت دور ہو جائے، میں تیری خوشنودی کے لیے 3 روزے رکھوں، مسلسل رکھوں گا یا وقفے سے رکھوں گا۔ بہترین، ہمیں اہل بیت کے دروازے سے یہ منت مانی ہے، منت ملی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھیں آج ہماری خواتین عام طور پہ کون سی منتیں مانتی ہیں؟ عام طور پہ آج کل ہماری خواتین کیا منت مانتی ہیں؟ آپ دیکھ لیں، اکثر خواتین میں یہ منت ہوتی ہے کہ 14 لڈو چوری کے مانتی ہیں۔ ایک لڈو اٹھایا منت کا، پوری ہو گئی، پھر دوبارہ اس عورت کو 14 لڈو رکھا۔ ایسی منت مانتی کہ نہیں مانتی؟ ٹھیک ہے، شرعی طور پہ آپ ایسی منت مان سکتے ہیں، فقہاء آپ کو اجازت دیتے ہیں، لیکن عرض کروں کہ ہماری منت یہ ہے، یا ہماری بعض خواتین یہ منت مانتی ہیں مثلا کہ وہ چاندی کے رنگ ہوتے ہیں، ایک چاندی کی تار، بھئی وہ 14 ہوتے ہیں یا 12 ہوتے ہیں یا نہیں معلوم اس کا عدد کیا ہوتا ہے، تو وہ خاص
بھئی یہ چاندی کی تار کا بنا ہوا، ہلکی سی تار سے بنا ہوا ایک رنگ ہوتا ہے، رنگ تو نہیں ہوتی، بس وہ ایک چھلا سا، وہ منت کا ہوتا ہے. جس کی منت پوری ہو گئی اب آپ اس کو 14 چھلے تقسیم کرنا. یہ کیسی منت ہے؟ یا پھر ہمارے ہاں جو ہے جو منت مانتے ہیں خواتین عام طور پہ، مثلا یہ منت مانتے ہیں کہ ایک صلوات پڑھے محمد وحید جب مثلا بعض منت مانتی ہیں کہ مثلا وہ سیب دیتے ہیں منت کے، جس نے سیب لیا یا کوئی اور چیز لی اس نے پھر چاندی کا وہ دینا ہے. یہ کیسی منت ہے؟ کیا یہ چاندی کے سیب کی منت کسی امام نے ہمیں دی ہے؟ وہ چاندی پھر کہاں خرچ ہوگی؟ وہ کہاں پر خرچ ہوگی وہ چاندی؟ وہ تو خاص افراد کے اوپر صرف ہوتی ہے، خاص لوگ اس کو وصول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سادات کا حق ہے، ان کو آپ سہمی سادات دیں خمس میں سے جو مستحق ہیں، جن کے اندر شرائط ہے. یہاں پر یہ نہیں کہنا کہ سادات کے حق سے ان کو معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ ایک چیزیں ایک نظریہ پایا جا رہا ہے، چاندی کے سیب دیا جائے، کوئی اور پھل بنا کر دیا جائے. میں کہتا ہوں آپ جو بھی منت مان رہے ہیں عقیدت اور محبت میں، آل محمد کی محبت، یہ ایک آپ سے سوال ہے. آپ یہ دیکھیں آپ کی یہ منت کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی نگاہ، اللہم صلی علیہ وسلم، امام کی نگاہ میں پسندیدہ منت کون سی ہے؟ مولا علی اور بی بی فاطمہ کی نگاہ میں پسندیدہ منت کون سی ہے؟ قرآن سورہ دار کیا بتا؟ روزہ ہے. آپ کی اور میری منت نماز ہونی چاہیے، آپ کی میری منت روزہ ہونا چاہیے. ہاں آپ کرنا چاہتے ہیں آپ قرآن کی منت مانیں، آپ کبھی منت ماننا چاہتے ہیں آپ یہ بھی منت مان سکتے ہیں کہ میرا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تیری خوشنودی کے لیے، میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس اعزا ذکر اپنے گھر رکھوں گا ایک عالم دین پڑھنے میں. یعنی آپ ایسی منت مان سکتے ہیں اس طرح سے. لہٰذا کوشش کریں اس منت کو جو ہے اپنائیں، اپنی زندگی میں وہ اعمال لے کر آئیں جو جن اعمال کو قرآن نے بیان کیا ہے یا محمد والے محمد نے بیان کیا. کیونکہ میری اور آپ کی پسند میری اور آپ کی ہے، نہ وہ قرآن کی ہے نہ وہ اہل بیت کی ہے. لہٰذا ہماری پسند کو اللہ نے پسند نہیں کرنا ہے، اللہ نے اپنی پسند کو سامنے رکھنا ہے اور اللہ نے محمد و آل محمد کی پسند کو سامنے رکھنا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و دوسرا یہاں پر اس سورہ دار میں جو پیغام ملا، اہل بیت نے کیا کیا؟ اپنی بھوک کو دوسروں کی بھوک پر ترجیح دے دی، دوسروں کی بھوک کو ترجیح دے دیا اپنی بھوک پر. کیا کیا؟ دروازے پہ آنے والا کوئی مسلمان ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی قیدی ہے، یہ نہیں دیکھا وہ کون ہے. آج ہمارے ہاں یہ ایک نظریہ پایا جاتا ہے، وہ بندہ فلاں پارٹی کا ہے، وہ بندہ فلاں پارٹی کا ہے، اس کو دو اس کو نہ دو، یہ فلاں مذہب کا ہے، یہ فلاں نظریے. ایسے کہ نہیں، یہ ہمارے ہاں یہ نظریہ پایا جا رہا ہے، یہ فلاں پارٹی کا آیا ہوا ہے، یہ فلاں نظریے عقیدے کا شخص آیا ہوا ہے ہمارے دروازے پہ، یہ فلاں شخص. اہل بیت رسول کے دروازے پہ مسلمان تھا، انہوں نے بتایا یہ پارٹیاں تمہارا ہی نزدیک ہے، ہمارے نگاہ میں سواری جو بھی آ جائے مسلمان ہے، ہم نے اس کو عطا کر. وہ قیدی ہو، وہ یتیم ہو، جس بھی وہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، بس دروازے پہ سواری آ گیا، اللہ کے نام پہ اس کو خیرات دینی چاہیے. ہمیں اہل بیت اطہار تعصب سے باہر نکال رہے ہیں، ہمیں محبت کا درس دے رہے ہیں، ہماری اصلاح کریں، اور ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر ہمیں معصومین نے یہ نجے سمجھا دیا کہ ترجیح جو ہے وہ دوسروں کو دینا چاہیے. ایک دروازہ بند کر دیں، صلوات پڑھ دیں محمد. اب دیکھیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا. ایک تھوڑے سے پیغام کی طرف توجہ. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ معصومین کے دروازے سے سائل کو کھانا دیا گیا. ایسے کہ نہیں، آنے والا مسلمان ہے، آنے والا قیدی ہے، آنے والا یتیم ہے. امام آنے والے دروازے پہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے کا کیا حق ہے، اور جو گھر میں رہنے والے افراد ہو، ماں باپ ہو،
ان کے کیا حقوق ہیں، بیوی ہے اس کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، کیا ہم ادا کر رہے ہیں؟ امام آنے والے سائل کو خالی نہیں لوٹا رہے اور ہم گھر میں بیٹھی بوڑھی ماں کو نظر انداز کر دیں، ہم گھر میں بیٹھے بوڑھے باپ کو نظر انداز کر دیں۔ آج یہ حالت ہو چکی ہے، ایک ماں رو رو کے اپنا یہ درد، یہ قصہ سنا رہی ہے کہ اولاد پوچھتی نہیں، اولاد کچھ دیتی نہیں ہے، گھر میں جب سوال کرنے والی آتی ہیں ان کو بیٹا عطا کر رہے ہیں۔ ماں رو کے اپنا یہ قصہ سنا رہی ہے، کیا کہتی ہے؟ میں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہوں بیٹا مجھے بھی خیرات سمجھ کر دے۔ اللہ، جس ماں نے اپنے زیورات بیچے، اپنا سب کچھ قربان کیا، آج وہ اولاد صاحب بزنس، کاروبار، محلات میں پکے مکانوں میں رہنے والی اولاد، بد نصیب اولاد ہے۔ اولاد ماں رو کے کہہ رہی ہے اولاد کو بیٹا مجھے ان مانگنے والی عورتوں کی طرح خیرات کی طرح دے دے، اور بیٹا جمعرات کے دن پورے ہفتے بعد 100 روپے ماں کے ہاتھ میں رکھا، اللہ کے نام کی خیرات تم بھی دے۔ یہ کس اہل بیت اطہار کے دروازے پہ سائل آئے تو امام ان کو عطا کریں، ان کو خالی نہ لوٹائیں، اور ہمارا کردار ایسا ہو کہ گھر میں ماں ہم سے سوال کرے، کیا ماں کا ہم حق ادا کریں؟ باپ ہم سے سوال کرے، کیا ہم باپ کا حق ادا کریں؟ ماں باپ کی خدمت گزار، جو ماں باپ کی زندگی میں خرچ کیا ہے، یاد رکھے مرنے کے بعد بھی آپ کے فرائض کم نہ ہوں گے۔ آپ کوئی نہیں یہ سمجھے میری ماں یا میرا باپ فوت ہو گئے اب میرے حقوق کچھ کم ہو گئے، نہ، جو پیسے پہلے ان پر خرچ کرتا تھا بعد اب اولاد ہوئی ہے، وہی حصہ میرے ماں باپ اب نہ رہے، اب میں ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ چیز دلوا دوں، میں ان کے نام پہ یہ خیرات کراؤں، میں ان کی سال ثواب کی مجلس کراؤں، میں ان کے ذمے جو واجبات ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، کوئی اور حقوق ہے وہ ادا کراؤں۔ یہ والدین کے حقوق ہیں۔ ماں کی کیا عظمت ہے، ماں کی کیا شان ہے، ماں بیچاری بھکاریوں کی طرح اولاد کے سامنے مانگ رہی ہے۔ روایت ہے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی ماں بی بی فاطمہ بنت اسد سے، اے مادر گرامی بنت رسول جناب فاطمہ، آپ کی اس گھر میں مددگار بن کے آ رہی ہیں، گھر کے کام بھی آپ کے ساتھ مل کے کروائیں گی اور چکی جو ہے آٹے کی جو چکی ہے وہ بھی پسوائیں گی۔ کائنات کی افضل اور اشرف بیوی ہے جناب فاطمہ زہرا، وہ مددگار بن رہی ہیں مولا علی کی ماں کی۔ مولا علی علیہ السلام بتا رہے ہیں، او علی والو اور مجھے علی سے محبت رکھنے والو، ماں کی عظمت کو سمجھو۔ میں کائنات کی عظیم بیوی کو لے کے گھر میں آ رہا ہوں اپنی ماں کی مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے۔ آج بعض اولاد کیا کہتی ہے، اماں ہماری بیوی کوئی نوکرانی بن کر نہیں آئی۔ آپ کی بیوی نوکرانی کون کہتے ہیں نوکرانی ہے؟ کون کہہ رہے آپ اس کو نوکرانی بنا کر رکھیں؟ آپ اس کو اپنے بچوں کی ماں بنا کر رکھیں۔ آپ اپنے اسلام نے اس کے اوپر بھی مستحب قرار دیا ہے کہ وہ شوہر کے گھر کے کام کرے، نوکرانی نہیں ہے وہ ماں بن کر آ رہی، بہو بن کے آ رہی ہے، بیٹی بن کے آ رہی ہے، بچوں کی ماں بن کے آ رہی ہے، وہ زوجہ بن کے آ رہی ہے، وہ اپنے حقوق بھی ادا کرے۔ تو لہٰذا ماں کی ایک عظمت ہے، ماں کی ایک شان ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد لہٰذا ماں کی جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے۔ اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، امام کی ولادت باسعادت کے چند دن بعد امام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور امام کو جو ماں تھی جو پالنے والی کنیز تھی، امام علیہ السلام اس ماں کے ساتھ جو ایک کنیز تھی پالنے والے تھی اس کے ساتھ مل کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ پوچھا فرزند رسول ان کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ لوگ سمجھتے تھے شاید یہ کنیز ہیں اس وجہ سے امام پسند نہیں کرتے۔ امام فرماتے ہیں نہ، میں اس لیے اپنی اس ماں کے ساتھ جس ماں نے مجھے صرف پالا ہے میں اس لیے کھانا نہیں کھاتا، کہیں ایسا نہ ہو جو لقمہ میری ماں کو پسند ہو وہ لقمہ ان سے پہلے میں اٹھا لوں۔ یہ ماں کا احترام، یہ ماں کی تعظیم، یہ ماں کا مقام ہمارے امام بتا رہے ہیں۔
ہم مولا علی کو بھی مانتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ایسے کہ نہیں ہے بھئی ان کو مانیں، ان کی تعلیمات کب مانیں گے؟ مولا علی علیہ السلام اپنی ماں کی بتا رہے ہیں کہ ماں کی کیا عظمت ہے اور ماں کی قدر کرو۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں اور مجھے ماننے والوں میری تعلیمات کو مانو، ماں کی کیا عظمت ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر ہمیں یہی پیغام ملا ہے، کون سا؟ کہ در پہ آنے والا سوال یہ ہے اس کو خالی نہ لوٹائے۔ تو بہن بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، ماں باپ ہو، بیوی ہو، اولاد ہو، اس کے حقوق اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں۔ ایسا نہ ہو بیوی اور بچے لوگوں کے منہ دیکھتے رہے، گھر میں میدان معاشر میں سوال ہو۔ صرف بچے پیدا کرنا کمال نہیں ہے، بچے پیدا کرنا تو حیوانوں کے بھی ہو جاتے ہیں، ان کے نان و نفقہ، ان کی ضروریات کو پورا کرنا واجب ہے، ان کی تربیت کرنا واجب ہے۔ تو لہٰذا یہ دوسرا پیغام تھا۔ تیسرا پیغام جو سورہ دہر میں ہمیں ملا ہے وہ ہے سخاوت کا۔ سخاوت کیا ہے؟ سخاوت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام امام علیہ السلام فرماتے ہیں من اطعم مومنا حتی یشبعہ، جو شخص کسی مومن کو اتنا کھانا کھلائے کہ جہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر جائے، لم یدر احد من خلق اللہ ما له من الاجر فی الآخرۃ لا ملک مقرب ولا نبی مرسل الا اللہ رب العالمین۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص مومن کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے اس کو ثواب کوئی نہیں جانتا، نہ اللہ کے مقرب فرشتے جانتے ہیں، نہ انبیاء جانتے ہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ ثواب جانتا ہے مومن کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کا کتنا ثواب ہے۔ اللہ، مومن کو کھانا کھلانے کا کتنا ثواب ہے۔ آج ہمارے دروازے میں کوئی مومن آ جائے، ہم کہتے ہیں اللہ یاذ باللہ کوئی بلا ہے، اور روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام، امام علیہ السلام نے اپنے گھر میں اپنی اہلیہ، اپنی زوجہ کو، یہ آپ کے احکامات میں سے تھا، میرے گھر میں جو بھی رشتہ دار آئیں، جو بھی ہے کھانے کے ٹائم اس کو بغیر کھانے کے بھیجنا نہیں۔ اسی لیے اسلام کا حکم ہے اگر آپ کسی کی دعوت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی شان کے مطابق کریں، لیکن اگر کھانے کے ٹائم کوئی آ گیا ہے تو پھر آپ کو زیادہ تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ ما حضر جو بھی ہے گھر میں جو بنے آپ لے جائیں، اس میں اگر کوئی آنے والا اس وقت آ کر آپ کی جا کر توہین کرے وہ گناہ گار ہے، کیونکہ ما حضر آپ جو گھر میں آپ نے اپنے لیے بنایا وہی حاضر کریں، تو وہی آپ پیش کریں۔ تو لہٰذا سخاوت کا بڑا اجر و ثواب روایت میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، روایت میں ہے کہ کچھ لوگ یمن سے آئے رسول اللہ کی خدمت میں، رسول اللہ کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، آ کر سید رسول کی محفل میں بیٹھے اور بحث کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے۔ اس گفتگو کے دوران ایک جو نوجوان تھا منہ پھٹ تھا، بد مزاج تھا، بات کر رہا تھا۔ اب سید الرسل جو ہے برداشت کر رہے، لوگ بیٹھے ہیں، آنے والے یہ جو تھے ان میں یہ جوان جو تھا منہ پھٹ اور بد مزاج، یہ کافر بھی ہے اور رسول اللہ کے حق سے ناواقف بھی ہے، اس لیے بڑھ بڑھ کر یہ جسارتیں کر رہے نبی کے حق میں۔ اب سید الرسل کے چہرے پہ ایک جلال ہے، غصہ کے آثار ظاہر ہوئے۔ اس در سے حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے۔ سید الرسل نے تھوڑا اپنا سر جھکا دیا کہ وہ مسلسل بدتمیزی توہین کر رہا ہے۔ سید الرسل بیٹھے ہیں، جبرائیل امین آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے عمل کو بڑا محبوب رکھتے ہیں، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اس کی سخاوت اللہ کو بڑی پسند ہے، یہ کافر لیکن اللہ کو اس کی سخاوت والا عمل بڑا پسند ہے۔ جب جبرائیل امین نے خبر دی، رسول اللہ نے اس خبر کے بعد سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں کہ جو تو نے رویہ اور اخلاق اپنایا تھا، اگر مجھے جبرائیل امین آ کر تیری سخاوت کی خبر نہ دیتے تو میں تجھے عبرت کا نشانہ بناتا۔
یعنی تیرے اوپر کوئی اسلامی حد جاری کرواتا، یعنی تجھے یا تو سزا کے طور پر جیل میں سلاخوں پہ بند کیا جاتا، کوئی اسلامی سزا دی جاتی. تو لہٰذا آپ نے فرمایا تمہیں عبرت کا نشانہ بناتا، لہٰذا میرے اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ تیری سخاوت اللہ کو بڑی پسند ہے. اللہ نے خبر دی. جب اس نے یہ سنا نا، اس وقت کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد الرسول، میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ حق کے رسول ہیں، آپ سچے نبی ہیں. کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، یہ میں جانتا ہوں کہ میں اپنے مال میں کتنی سخاوت کرتا ہوں. آپ کے رب نے آپ کو یہ خبر دے دی میری سخاوت کی. تو لہٰذا یہ دیکھیں، سخاوت اللہ کو اتنی پسند تھی اور اس سخاوت کو ذکر کیا تو جس کی وجہ سے یہ اسلام بھی قبول کر رہا ہے اور رسول اللہ کے سامنے نادے بھی. اس سخاوت بڑی عظیم دولت ہے. تو پروردگار محمد و اہل بیت کے صدقے میں ہمیں آل محمد کی سیرت اور ان کے اخلاق پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے کریم مہربان اللہ محمد